فہم قرآن۔ موضوع: اسلام میں جان کا تحفظ، معاشروں میں امن کی ضمانت، قصاص میں زندگی۔ سورہ البقرہ آیات نمبر 178 179۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی کو قتل کیا جائے، غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ ہاں، اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ عقل و خرد رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ دور جاہلیت میں اگر کوئی شخص مارا جاتا تو اس کے قصاص کا کوئی قاعدہ نہ تھا، لہذا اس کے بدلے دونوں طرف سے ہزاروں خون ہوتے، مگر پھر بھی فساد کی جڑ ختم نہ ہوتی۔ عرب کی تمام خانہ جنگیاں جو برس ہا برس تک جاری رہتی تھیں، اس کی صرف یہی وجہ تھی۔ طاقتور قبیلے کمزور قبیلوں پر جس طرح چاہتے ظلم کا ارتکاب کرتے، اور ایک ظلم کی شکل یہ تھی کہ کسی طاقتور قبیلے کا کوئی مرد قتل ہو جاتا تو وہ صرف قاتل کو قتل کرنے کے بجائے قاتل کے قبیلے کے کئی مردوں بلکہ بسا اوقات پورے قبیلے کو ہی تہس نہس کرنے کی کوشش کرتے۔ اور اس کے برعکس مقتول اگر کوئی ادنا آدمی اور قاتل معزز آدمی ہوتا تو اس بات کو گوارا نہ کرتے کہ مقتول کے بدلے قاتل کی جان لی جائے۔ اور یہ بات صرف اس زمانے میں خاص نہیں تھی، بلکہ آج کی مہذب حاکم اقوام بھی یہی کچھ کرتی ہیں۔ قاتل اگر حاکم قوم سے تعلق رکھتا ہو تو عدالت کو اختیار نہیں ہے کہ اس کے خلاف قصاص کا فیصلہ صادر کر سکے، اور اگر بدقسمتی سے حاکم قوم کا کوئی شخص محکوم کے ہاتھوں قتل ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس کی پوری قوم کی خیر نہیں۔ انہی خرابیوں کے سدباب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مقتول کے بدلے قاتل اور صرف قاتل ہی کی جان لی جائے گی، اور یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ قاتل کون ہے اور مقتول کون۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے قصاص کا عادلانہ قانون دے کر دنیا بھر کے لوگوں کو جینے کا حق عطا فرما دیا، کیونکہ جب کسی معاشرے میں انسان کا خون بہانا عام ہو جائے تو تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے، لہذا قصاص کو واجب قرار دیا گیا۔ قرآن حکیم میں ایک دوسرے مقام میں فرمایا ان النفس بالنفس، کہ ہر قاتل مقتول کے بدلے مار ڈالا جائے۔ اور اس آیت کا روئے سخن اسلامی معاشرہ یا اسلامی حکومت کی طرف ہے۔ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خون ناحق کا ضرور قصاص لے، خواہ مقتول کا کوئی وارث موجود ہو یا نہ ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ مقتول کے وارث تو ہوں مگر انہیں قصاص لینے میں کوئی دلچسپی نہ ہو، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ بعض دنیاوی مفادات کی خاطر یہ قتل ہی ورثاء کی اما سے ہوا ہو یا انہوں نے ہی کیا ہو۔ جو بھی صورت ہو، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ مجرم کو گرفتار کر کے اسے کیفر کردار تک پہنچائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو دیت کی رعایت بیان فرمائی تو یہ اختیار صرف مقتول کے ورثاء کو ہے کہ اگر وہ جان کا قصاص لینے کے بجائے نرم رویہ اختیار کریں اور دیت لے لیں یا بالکل معاف کر دیں تو اس سے قاتل کی جان بخشی اور قاتل اور اس کے خاندان پر احسان ہوتا ہے، جس سے آئندہ کے لیے مفید نتائج کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اور یہ سب معاملات حکومت کی وساطت سے ہی طے ہوں گے، مگر مقتول کے ورثاء کی مرضی کے مطابق طے کیے جائیں گے۔ فمن اعتدی بعد ذلک کا مطلب ہے، یعنی اگر انسان کی نیت میں بگاڑ ہو تو زیادتی کی بہت ساری شکلیں بن سکتی ہیں، کہ مقتول کا وارث وقتی طور پر دیت لے کر مالی فائدہ حاصل کر لے اور جب کبھی موقع ملے تو قاتل کو بھی مار ڈالے۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ قاتل اور اس کے ورثاء حکومت کے دباؤ کے تحت دیت ادا کر دیں مگر بعد میں ان پر کسی نئے ظلم، چوری یا ڈاکہ وغیرہ کی اسکیم تیار کرنا شروع کر دیں، تو ایسی تمام صورتوں میں وہ اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہریں گے۔
تو ثابت ہوا کہ اسلامی معاشرے میں قاتل کی گرفتاری اور قصاص کی تنفیذ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور قاتل کو معاف کرنے کا اختیار صرف مقتول کے ورثاء کو ہے۔ اسلامی نظام میں کسی صدر یا وزیر اعظم کو اختیار نہیں ہے کہ کسی قاتل کو معاف کر دے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلامی قانون تعزیرات میں قتل تک کا معاملہ راضی نامہ کے قابل ہے۔ مقتول کے وارثوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ قاتل کو معاف کر دیں یا دیت لے لیں، اور اس صورت میں عدالت کے لیے جائز نہیں کہ قاتل کی جان ہی لینے پر اصرار کرے۔ ایک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ چاروں اماموں اور جمہور امت کا مذہب ہے کہ کئی ایک نے مل کر ایک مسلمان کو قتل کیا ہے تو وہ سارے اس ایک کے بدلے قتل کر دیے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک شخص کو 7 لوگوں نے مل کر مار ڈالا تو آپ نے ان سب کو قتل کرا دیا، اور فرمایا کہ اگر صنعاء کے تمام لوگ بھی اس قتل میں شریک ہوتے تو میں قصاص میں سب کو قتل کرا دیتا۔ اور آپ کے اس فرمان کے خلاف آپ کے زمانہ میں کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، بس گویا اس پر اجماع ہو گیا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اے عقل مندو، قصاص میں زندگی ہے، یعنی نسل انسانی کی بقا ہے، اس میں حکمت عظیمہ ہے۔ گو بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک کے بدلے ایک قتل ہوا تو 2 مرے، لیکن اگر سوچو گے تو پتہ چلے گا کہ یہ زندگی کا سبب ہے۔ جب قاتل کو خوف ہوگا کہ میں بھی قصاص میں قتل کر دیا جاؤں گا تو پھر اسے کسی کو قتل کرنے کی جرت نہ ہوگی، اور جس معاشرے میں یہ قانون قصاص نافذ ہو جاتا ہے وہاں یہ خوف معاشرے کو قتل اور خون ریزی سے محفوظ رکھتا ہے، جس سے معاشرے میں نہایت امن و سکون رہتا ہے۔ اور اس کا مشاہدہ آج بھی سعودی معاشرے میں کیا جا سکتا ہے، جہاں قتل کا جرم نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور یہ ایک دوسری جاہلیت کی تردید بھی ہے کہ جو اس وقت بھی دماغوں میں موجود تھی اور آج بھی بکثرت پائی جاتی ہے۔ جس طرح اہل جاہلیت کا ایک گروہ انتقام کے پہلو میں افراد کی طرف چلا گیا، یعنی زیادتی کی طرف، کہ ایک کے بدلے بہت سوں کو قتل کر دو، پورا قبیلہ قتل کر دو، اسی طرح ایک دوسرا گروہ عفو کے پہلو میں تفرید کی طرف گیا ہے۔ اس نے سزائے موت کے خلاف اتنی تبلیغ کی کہ بہت سے لوگ اس کو ایک نفرت انگیز چیز سمجھنے لگے ہیں، اور دنیا کے متعدد ملکوں نے اسے بالکل منسوخ کر دیا۔ قرآن اسی پر اہل عقل کو مخاطب کر کے تنبیہ کرتا ہے کہ قصاص میں سوسائٹی کی زندگی ہے۔ جو سوسائٹی انسانی جان کا احترام نہ کرنے والوں کی جان کو محترم ٹھہراتی ہے، وہ دراصل اپنی آستین میں سانپ پالتی ہے۔ تم ایک قاتل کی جان بچا کر بہت سے بے گناہ انسانوں کی جانیں خطرے میں ڈالتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاشروں میں قصاص کے قوانین کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔